السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں ایک کرونا وائرس جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے جو باشندے ہیں وہ بہت ہی پریشان، اور ہر بھوک مری کی وجہ سے اور رہنے سہنے کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے۔ اور دوسری چیز اگر دیکھا جائے ہمارے خاص طور پر مسلمان بھائیوں کو، تو وہ بھی ایک طور پر دیکھا جائے تو وہ نماز کے اعتبار سے یا رہنے سہنے کے اعتبار سے بہت ہی بے احتیاطی برت رہے ہیں۔ ہم سب سے ایک درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے ہندوستان کے باشندے ہونے کے ناطے اور اپنے ایک بھائی ہونے کے ناطے، کہ جو بھی انسان ہندوستان کے اندر آپ رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو دنیا میں جب تک آپ زندگی جیے گا اس میں خوشحالی بھی آتی ہے، بدحالی بھی آتی ہے۔ ہر ایک مقام، ایک وہ زمانہ آتا ہے خوشحالی کا، ایک زمانہ آتا ہے بدحالی کا۔ آپ کو ان دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب خوشحالی آئے گی تو اس وقت آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے، اور جب بدحالی آئے تو ایسے وقت پر اللہ رب العزت کے سامنے گریہ بزاری کیا جائے، اللہ رب العزت سے لو لگایا جائے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جتنا سے زیادہ ہو سکے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے لیے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر اور فریضہ انجام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ جو وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اس سے بچنا ہر مسلم، غیر مسلم، مومن ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سب کے لیے لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ کوئی انسان آج وہ ایک بات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ یہ بیماری صرف غیر مسلموں کو لاحق ہو رہی ہے، یا عیسائی کو یا سکھ کو، اور اس سے مسلمان خالی ہے۔ ایسی نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ جب وبا آتا ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے تو کسی مذہب کا نام لے کر نہیں آتا ہے۔ جب کوئی سخت واقعہ پیش آتا ہے تو صرف ایک مذہب کے نام پہ نہیں آتا، بلکہ وہ ایک پورے قوم پر آتا ہے۔ اس سے پہلے 1400 صدی پہلے ہی جو عذاب آیا وہ ایک لوگوں پر نہیں بلکہ پورے قبیلے پر آیا عذاب۔ اسی طرح جو ہندوستان میں جو باشندے رہ رہے ہیں ان تمام، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے، سب کے سب اس مصیبت میں شامل ہے۔ اس سے بچنا اور اس سے مقابلہ کرنا سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ خاص طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے جو نوجوان بھائی ہیں وہ لہو لعب میں ایسی نازک حالت میں بھی وہ لہو لعب میں اور کھیل کود میں مصروف ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے بیماری گویا کہ بیماری نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگر آپ اس کا مذاق جتنا اڑائیے گا، جتنا استہزاء کیجیے گا، جتنا آپ اس کا میک فن کیجیے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا آپ کے اوپر سخت کر دے گا، اور اتنا سخت کر دے گا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ کو کوئی بچانے والا، کوئی حامی مددگار نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ ایسے وقت میں، ایسی حالت میں آپ جتنا سے جتنا ہو سکے احتیاط اس بیماری سے برتیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور مزید ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ نوجوان بھائی ہو یا ہمارے عمر دراز بھائی انکل ہو، جو بھی ہو، سب کے سب گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ایک اور پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں اپنے ہندوستان کے باشندوں کو، کہ ہم اپنے جو ہمارے بڑے ہیں، یعنی ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، گارجین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو گھر سے باہر جانے اور لو لعب میں مشغول ہونے سے روکے۔ جس طرح اور دیگر مقام پر آپ روکتے ہیں، جانے سے روکتے ہیں، اسی طرح ایسے وقت میں گھر سے نکلنے سے بھی ان کو روکیں، تاکہ وہ لو لعب میں اور دوست یاری میں اور دیگر چیزوں میں وہ مشغول نہ ہو سکے۔ اور تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو نازک حالت چل رہی ہے اور یہ جو بیماری کی وجہ سے انسان پریشان حال ہے، ایسے وقت میں تمام امت مسلمہ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح جو مزید آپ جمعہ کی نماز جو بہت اہمیت فضیلت کے حامل ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص
بلا عذر 3 ہفتہ اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر میں اختیار کر لیتا ہے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں یہ جمعہ کی اہمیت ایک جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، بخاری کی اور مسلم کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو اس وقت مؤذن سے یہ کہتے تھے کہ جائیے آپ اذان دینے کے ساتھ ساتھ آپ مسجد یہ اعلان کر دیجئے کہ بارش ہونے کی وجہ سے لوگ مسجد میں آنے کی زحمت گوارا نہ کرے، بلکہ اس سے وہ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لے۔ تو یہ تو بتائے بارش کی وجہ سے، بھیگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کو کہیں بخار میں لاحق نہ ہو جائے، بخار ان کو لاحق نہ ہو جائے، بخار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس اندیشے کی وجہ سے ان کو روکا گیا مسجد آنے سے۔ تو یہ تو چھوٹی سی بیماری تھی بخار، اور یہ تو بخار سے بھی بڑا بیماری، ایسی بیماری جس میں جان جانے کا اندیشہ ہے، جس کی اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں بھی بیماری آئے گی، اور اس سے ہماری وجہ سے ہمارے بھائیوں کو بیماری آئے گی، جس کی وجہ سے حدیث مبارکہ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ نقصان دہ بنیے اور نہ کسی کو نقصان پہنچائیے۔ تو آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور نہ آپ کو کسی کے ذات سے نقصان پہنچے۔ سب سے بہترین مسلم وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کی زبان سے، جس کے اعضاء سے ایک دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ یہی ہمارا ایک پیغام ہے۔ تو تیسری بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس بیماری کے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور مسجد میں دیگر جو امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 حضرات اور جو خادم خدام ہیں وہ لوگ مل کر جمعے کی نماز ادا کریں، اور ان کے علاوہ جو دیگر حضرات ہیں وہ اپنے گھر میں ظہر کی ہی نماز ادا کریں۔ جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی گھر میں، اس لیے آپ سب حضرات سے ہم یہ اپیل اور یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ سب کے سب اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے، با جماعت ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواتین حضرات کو بھی نماز میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وبا اور اس بیماری سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔